ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہاں پہ جو یہ ارشاد ہوا کہ اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام کے لیے سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے ہی یہ ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اور اس نور سے مراد یہ ہے کہ باہر کی کائنات میں اور انسان کی خود اپنی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی جو نشانیاں رکھی ہیں، وہ ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرے، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی امنگ پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے۔ جب یہ نور مضبوط ہوتا ہے، اللہ جس کو یہ نور دیتا ہے، جب یہ نور مضبوط ہوتا ہے تو بندہ خود بھی نیک ہوتا ہے، اور اس کے دل کے نور کی قوت کی وجہ سے جو گنہگار بھی اس کے پاس میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے نور کا اثر پاس میں بیٹھنے والوں پر بھی پڑتا ہے۔ پاس والے بھی جو اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی نیک بن جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ سفید ہے، سرخ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ہے اور یہ نورانی چہرہ ہے۔ نورانی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ نور کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بندہ دیکھے تو خدا یاد آئے، جس کی باتیں سنے تو دل نرم ہو جائے، اور جس کی سیرت اور جس کے کردار کو دیکھ کر کے دل کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ نورانیت ہوا کرتی ہے۔ اور نورانیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ فحش کاموں سے بچے، گناہوں کے ارتکاب سے بچے، کیونکہ عام طور پر غلط کاموں کی وجہ سے چہرے پر پھٹکار پڑتی ہے، اور بندہ جب نیک کام کرتا ہے تو چہرے پر سادگی آتی ہے، نورانیت آتی ہے، ایک بھولاپن آتا ہے چہرے کے اوپر، اور چہرہ بڑا با رونق ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیکی کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ اصل نورانیت یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اور اس کی وجہ سے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔ ایسا نہیں کہ چٹکلے بازی میں اور لطیفے بازی میں، فضول گپے مارنے کے اندر بندہ مشغول رہے۔ یہ نورانیت کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو ایسے شخص کا نور جو نیک ہوتا ہے، اس کا نور دوسروں کے دلوں کو بھی یاد خدا کی وجہ سے روشن کر دیا کرتا ہے۔ تو عام مسلمانوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ روشن ہوتے ہیں جیسے چراغ، اولیاء کرام کے دل روشن ہوتے ہیں جیسے ستارے، اور صحابہ کے نور تو چاند کی طرح، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا نور تو سورج نہیں بلکہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ اور اس نور کا فیضان جو ہے وہ نبیوں کو، رسولوں کو اور ولیوں کو اور عام مومنین کو جو ہے ان کی جیسی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو سخت دل ہے وہ اور نیک دل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیت کریمہ کی جب آپ نے تلاوت کی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، بندے کا سینہ کس طرح کھلتا ہے؟
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کے دل میں نور داخل ہوتا ہے تو اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کی پہچان یہ ہے، یعنی جس کا سینہ اللہ کھول دے اس کی پہچان یہ ہے۔ پہچان کیا ہے؟ وہ دار الخلد یعنی آخرت کی طرف رجوع کرتا ہے، اور دار الغرور یعنی دنیا سے بھاگتا ہے، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ یہ تین نشانیاں ہیں، یہ تین نشانیاں جس کو مل جائیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہے۔ آخرت کی طرف رجوع کرے، دنیا سے بھاگتا ہوا نظر آئے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ یہ تین چیزیں اگر کسی کو مل گئی تو وہ تو نیک ہو ہی جائے گا، کیونکہ بندہ جب آخرت کی طرف رجوع کر رہا ہے اور دنیا کے فریب سے نکل رہا ہے اور موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے تو یہ چیزیں بندے کو نیک بنا دیں گی۔ پھر وہ ہر چیز میں احتیاط کرے گا، جن چیزوں میں شبہ ہوگا ان کو بھی نہیں کھائے گا۔ یہاں تو لوگ حرام بھی ایسے کھا جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ان کا خود کا اپنا مال ہے، اور بندہ جب شرع صدر ہو جاتا ہے تو حرام جن چیزوں میں شبہ رہتا ہے، کچھ ڈاؤٹ رہتا ہے تو ان کے بھی قریب نہیں جاتا۔ یہ ہے موت کی تیاری کی پہچان، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اسے موت کی فکر ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور یہ سمجھ کب آتی ہے جب دل کے اندر یہ نور داخل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو یہاں پہ فرمایا گیا کہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ نور ملتا ہے ان کو معمولی بات بھی بتاؤ فوراً عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جن کو یہ نور نہیں ملتا ہے ان کو پوری تقریر سنا دو اور ان کو 1000 نصیحتیں کر کے سمجھا دو، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، کوشش کریں گے، اور پھر وہ ایک لمبی عمر تک کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن کچھ کوشش نہیں کرتے اور آخر میں ان کی موت آ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے ان کو وہ نور ملا ہی نہیں جو ان کو نیکی کی طرف اور ہدایت کی طرف لے کر کے جاتا۔ جس کو یہ نور مل جائے وہ خود بخود نیکی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں۔ یعنی بندہ جب سخت دلی کا شکار ہو جائے تو پھر اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ نیکی کرنے کا دل کرتا ہی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ خطرناک چیز وہ ہے جس کا مجھے اپنی امت پر خطرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیٹ کا بڑا ہونا، ہمیشہ سوتے رہنا، سستی اور یقین کا کمزور ہونا۔ یہ چار چیزیں بندے کو تباہ کرنے والی ہیں۔ پیٹ کے بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنا پیٹ بھرنے ہی میں لگا رہے، اور وہ یہ سمجھے کہ بس مجھے پیٹ کی خدمت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے بندہ جب ہر وقت کھائے گا تو پھر وہ تمیز بھی نہیں رہ جائے گی کہ مجھے کیا حلال کھانا ہے اور کیا حرام کھانا ہے۔ یہ سب تمیز ختم ہو جائے گی، اور حرام بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے حلال کو وہ استعمال کرتا ہے، لذتوں میں پڑ جائے گا، خواہشات کی تکمیل میں لگ جائے گا، اور پھر وہ آخرت سے بالکل غافل ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جو دل کو سخت کر دیتی ہیں، ایک کھانے پینے کی محبت، ایک سونے کی محبت اور ایک آرام کی محبت۔ یہ 3 محبتیں جس کو لگ جائیں تو پھر وہ بندہ سخت دل ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا رات بھر جاگ کر کے وہ عبادت کرتے، نیند اور آرام کو ترک کر دیتے، یہاں تک کہ پیر سوج جاتے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا، اور یہ پھر ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مگن رہتے۔ اور یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ یقین کمزور ہو جائے، یقین کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں عیش و آرام میں بندہ منہمک ہو جائے، کیونکہ یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سب کو پتا ہے کہ شیر جو ہے وہ پھاڑ کے کھا جاتا ہے، تو بندہ شیر کے پنجرے میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، اسے پورا یقین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے بارے میں بندہ وہ یقینی کیفیت جب نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتے رہتا ہے۔ وہ شیر سے تو ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہ سانپ اس کے پاس میں آ جائے تو بھاگ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ یہ نہیں کرنا تو نہیں بھاگتا، وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ سانپ اور شیر کے بارے میں یقین ہے، آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، آگ کے بارے میں یقین ہے، لیکن اللہ کے بارے میں وہ یقین نہیں پیدا ہو پاتا، تو جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ گناہوں میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر آگے رب نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے لے کے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی،
اس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو کتاب ہے سب سے اچھی کتاب ہے اور اول سے آخر تک ایک جیسی ہے، اور اس کے اندر دوہرا بیان ہے۔ یعنی قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن کی آیتوں میں، قرآن کے کلمات میں آپ کو احکام میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا، اول سے لے کے آخر تک یہ اتنا پیارا کلام ہے، یہ دوہرے بیان والی ہے۔ اگر جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی ذکر ہے، مومن کا ذکر ہے تو کافر کا بھی ذکر ہے، وعدے کو ذکر کیا تو پھر وعید کو بھی ذکر کیا، اس کے اندر ہر طرح کے احکام بیان کیے گئے۔ اور اس کا یہ معاملہ یہ کہ بندہ جب اس کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ ذکر الہی سے ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم لرزتے ہیں اور دل جو ہے وہ چین پاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کی صفت کو بیان فرمایا، اور قرآن سن کر کے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اچھی چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں، قرآن مقدس کی آیتیں سنتے ہیں، ان پر خوف طاری ہوتا ہے، جسم لرزنے لگتا ہے، اور خوف کے غلبہ کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے بدن پہ رونگٹوں کا کھڑے ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خوف خدا سے کسی بندے کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے بوسیدہ پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور بھی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک زور سے ہوا چلی تو اس درخت کے بوسیدہ پتے گر گئے اور سرسبز پتے یعنی جو ہرے پتے تھے وہ قائم رہے۔ تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا اس درخت کی کیا مثال ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ درخت مومن کی مثال ہے کہ جب خوف خدا سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں اور نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ یعنی ہوا چلتی ہے تو ہرے پتے تو باقی رہتے ہیں لیکن سوکھے ہوئے پتے گر جاتے ہیں۔ تو مومن بھی اس درخت ہی کی طرح ہے کہ اس کی نیکیاں تو اس کے پاس سلامت رہتی ہیں لیکن اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں جب وہ خوف خدا سے لرزتا ہے۔ تو خوف خدا کا ہونا یہ گویا کہ ہوا کا چلنا ہے۔ یہ ہوا کیا کرتی ہے؟ ہرے پتوں کو تو نہیں جھاڑتی ہے لیکن جو سوکھے پتے ہوتے ہیں ان کو گرا دیتی ہے، گناہوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اصحاب نے بتایا کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی ہے۔ تو حضرت اسماء کو بتایا گیا کہ آج کل کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کوئی بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہے۔ حضرت اسماء نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی قرآن سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جانا، رو پڑھنا یہ تو اچھی بات ہے لیکن یہ ریاکاری اور مکاری کہ آدمی بے ہوش ہو کر کے لوٹ پوٹ کھانے لگ جائے، یہ ریاکاری جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ خود ساختہ نہ ہو بلکہ ایک کیفیت طاری ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ آج آپ دیکھیں بہت سارے لوگ مکاری کی وجہ سے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل قرآن میں سے ایک شخص گزرا تو حضرت ابن عمر نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا، کیونکہ وہ گر پڑا نیچے۔ کہا اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے یا اللہ کا ذکر سنتا ہے تو گر جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر نے کہا ہم بھی تو اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ہم تو نہیں گرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان میں سے کسی ایک کے پیٹ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، صحابہ اکرام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک ریاکاری اور مکاری ہے اسلام اس کا رد کرتا ہے، اور قرآن سن کر کے رونگٹوں کا کھڑے ہو جانا، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اور کھالوں کا نرم ہو جانا یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو یہ دولت عطا فرماتا ہے، اور اپنے اسلاف کی تاریخ میں آپ پڑھیں گے کہ ہمارے بزرگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں لوگ قوالی سن کر تو جھومتے ہیں، گانا سن کر کے مست ہو جاتے ہیں لیکن قرآن سننے میں ان کو لطف نہیں آتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ جو ہے گندا جو ہوتا ہے وہ گندگی کو پسند کرتا ہے، تو گندے دل سے گندگی نکلتی ہے، تو جب ان کے دل گناہوں میں آلودہ ہو چکے تو وہ انہی چیزوں کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ لیکن جو پاکیزہ دل ہیں، صاف ستھرے دل والے، انہیں گانا اور جو ناجائز قسم کی قوالی وغیرہ ہے ان کو سننے کی طرف رغبت نہیں ہوتی بلکہ قرآن سن کر کے ان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی آپ زندگی پڑھ کے دیکھیں، قرآن سن کے کتنا رویا کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا، میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک عورت بڑھیا اپنے مکان میں قرآن پڑھ رہی تھی، میرے آقا علیہ السلام رات میں جب نکلے مکان کے پاس سے آواز آئی، وہ عورت پڑھ رہی تھی حل اتاک حدیث الغاشیہ،
کیا تیرے پاس میں ڈھانپ دینے والی کی خبر آئی، یعنی قیامت کی خبر آئی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کے مکان کے بالکل قریب ہو گئے، دیوار سے سر لگا دیا، رونے لگے، فرمایا ہاں میرے پاس میں خبر آئی، ہاں میرے پاس میں خبر آئی، ہاں میرے پاس میں خبر آئی۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ اہل اللہ پہ ہوا کرتی ہے کہ قرآن سن کر کے ان کے دل لرز جایا کرتے ہیں، اور نیک اور متقی لوگ جب قرآن سنتے ہیں جس میں وعدہ، وعید، تخفیف اور تہدید کی آیتیں ہوتی ہیں، غور کرتے ہیں اور خوف کی وجہ سے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب متقین کے سامنے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ معنی سمجھتے ہیں، تو پھر وہ ادب کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ حکم ہے، اور آج بھی اولیاء کرام بھی اسی کیفیت کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اس سے جسے چاہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی یہ نعمتیں نہیں پا سکتا۔ اگر کس کو یہ کیفیت نہیں ملتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کو نور دیا نہیں ہے، اور اللہ نے جس کو نور دیا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو اللہ نے یہ کیفیتیں نصیب فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، اپنے محبوب اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں قرآن مقدس کے نور سے پر نور معمور فرما دے، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ معمون فرما دے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔